يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. نمبر 1، بہت زیادہ جو مسئلہ ہر سال رمضان میں ایک زیر بحث آتا ہے، اور کیونکہ پاکستان کے میڈیا میں یہ زیر بحث آتا ہے تو انڈیا والے تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ہاں ان کو معلوم ہے کہ ایک مسئلہ ہے یہ اختلافی، لیکن اتنا زور و شور کے ساتھ. وہ مسئلہ کیا ہے؟ روزہ افطار کا وقت سن سیٹ ہے کہ 10 منٹ ٹھہرنے کے بعد. اچھا آپ جائیے، جتنے بھی اس وقت چینل تھے پاکستان میں رمضان میں، ہر ایک میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ایک شیعہ عالم کو بٹھائے، ایک سنی عالم، وہ اپنی دلیلیں لا رہے ہیں یا اپنی دلیل لا رہے ہیں. اور کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ کرو. تو رات کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے. لیکن کیا مطلب ہمارا مسئلہ کیا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر مراجع کا، لیکن ہمارے یہاں ایسے مراجع آج بھی ہیں، آج لفظ آج پر زور دے رہا ہوں، جن کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ جو مسئلہ اہل سنت کے ہاں ہے وہ ہمارے یہاں بھی. سورج ڈوبنے کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور روزہ بھی افطار کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ہمارے مراجع میں اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف ڈیڈ ہے، لائیو نہیں ہے. یعنی 1000 سال پہلے ختم ہو گیا، 900 سال پہلے تک تھا، پھر اس کے بعد وہ فتویٰ دینے والا کوئی نہیں. یعنی ریسرچ کے بعد طے ہو گیا کہ وہ مسئلہ غلط ہے، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. جیسے ایک مثال دے دوں، ہمارے یہاں شروع زمانے کے مراجع، آج کے نہیں. اب ایک تو طریقہ ہے نا کہ جو خرابی شیعت میں نظر آتی ہے لوگ نئے مراجع کی گردن پہ ڈال دیتے، کہتے ہم نے بزرگوں سے تو کبھی نہیں سنا تھا. یہ مسئلہ آج سے 1200 سال پہلے کا بتا رہا ہوں. شیعت میں برابر سے 2 فتوے تھے رمضان اور عید کے. کیا فتوے تھے؟ ایک علماء کے، مجتہدین کے گروہ کا نظریہ تھا کہ چاند دیکھ کر روزہ رمضان شروع کریں گے، چاند دیکھ کر عید، جو آج کل آپ کرتے ہیں. لیکن ایک کا تھا کہ نہیں، رمضان ہمیشہ 30 کا ہوگا، شعبان 29 کا ہوگا، ڈیٹ فکس ہے، جو سعودی عرب کا کیلنڈر ہے، جو بوری کمیونٹی کا کیلنڈر ہے. بلکہ اتنے علماء 2 حصے میں بڑھ گئے تھے کہ باقاعدہ ان کے نام تھے. جو چاند کے قائل تھے ان کا نام تھا اصحاب الرویت، رویت ہلال کمیٹی نا، اصحاب رویت. اور جو اس کے قائل تھے کہ نہیں 1 مہینہ 29 31 29 31 چاند باندھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان کا نام تھا اصحاب العدد. لیکن یہ ڈیٹ مسئلہ ہے. آج سے 1000 سال پہلے یا 1100 سال پہلے ریسرچ کے بعد یہ بحث ختم ہو گئی. اب جتنے آ رہے ہیں سب اصحاب رویت ہیں. تو اس ٹائپ کی مثال میں نہیں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں جو آج بھی لائیو مسئلہ ہے، جو آج بھی ایسے مراجع ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ سورج ڈوبتے ہی، سن سیٹ کا جو ٹائم آپ کے پاس کیلنڈر میں لکھا ہوگا یا ٹی وی پر آ رہا ہوگا یا انٹرنیٹ پر ہوگا، آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں 10 منٹ پہلے. لیکن اس انداز سے پاکستانی میڈیا پر شیعت کی اس مسئلے پر ڈیبیٹ اور آرگومنٹ ہوا. میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہوا، کیونکہ ہمارے جتنے مشہور مراجع ہیں، مثلا مرحوم آیت اللہ خوئی، مرحوم آغا محسن حکیم، آیت اللہ سیستانی، رہبر آغا خامنائی، وہ سب یہی کہتے ہیں 10 منٹ والا. لیکن یہ تاثر دینا کہ جیسے ساری شیعت اس پہ متفق ہے، یہ آگے پرابلم کریٹ کرے گی. کوئی دوسرا مرجع آئے گا، وہ مرجع جو کہتا ہے کہ نہیں وہ سورج ڈوبنے کے ساتھ آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑی تعداد تو ہمارے شیعوں کی کہے گی ہم ایسے مرجع کو مانتے ہی نہیں. پھر ان میں کچھ نکلیں گے کہ ہم تقلید ہی کو نہیں مانتے، کیونکہ اس میں تو آپ کی ناک کٹے گی اہل سنت کے سامنے. وہ سارے کے سارے کلپ دکھا دیں گے. اب آج کل تو ہر چیز ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ جی آپ پہلے تو کہتے تھے کہ 10 منٹ ٹھہر جاؤ، دیکھیں اب آپ کے مرجع نے بھی مان لیا. وہ جو تھم نیل لگ جائے گا، شیعہ مراجع نے بھی سنی مذہب کی سچائی کو تسلیم کر لیا. یہ مذہب کی سچائی نہیں ہے. مذہب کی سچائی ہوتی ہے عقیدے کی بنیاد پر، فقہی مسائل کی وجہ سے نہیں. لیکن اس انداز سے یہ مسئلہ ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زیادہ تر جو بالکل ایک ذرا نیوٹرل قسم کے اہل سنت ہے، وہ بھی کہتے ہیں شیعوں کا مسئلہ قرآن کے اکارڈنگ لگ رہا ہے. مثلا وہ انجینئر صاحب ایک ہے نا، بڑے مشہور انجینئر، جنہیں ان کے ماننے والے انجینئر کہتے ہیں، ان کے مخالف ان کو مستری کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ مستری ہیں کہ انجینئر ہے، جو بھی ہو. ان کا بھی ایک کلپ ہے نا کہ شیعوں کا مسئلہ ٹھیک لگ رہا ہے. لیکن ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمیں تو ہے کہ معصومین کی حدیثیں. تو جس انداز سے اس وقت یہ بن رہا ہے، اس کے 2 نقصان آگے چل کر ہوں.
پہلا تو وہی کہ عام 90% شیعہ کہیں گے یہ نیا مسئلہ نکال کے کون مرجع آگے، ہم تو مانتے ہی نہیں مرجع. اور جو ہمارے دشمن ہیں جب وہ اعتراض کریں گے کہ شیعہ علماء نے بھی سنی مذہب کی سچائی مان لی. دیکھیے آج ہمارے کتنے مسئلے ایسے ہیں جسے اہل سنت ماننے کو مجبور ہو رہے ہیں. یہ 3 طلاق کا مسئلہ مجبور ہو رہے ہیں، لیکن جب وہ ہم پر اعتراض کریں گے تو ہمارے پاس کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے علماء ہی نہیں جو یہ فتویٰ دے. جبکہ آج بھی اس وقت کرنٹ سچویشن میں ایسے مراجع ہیں، اور صرف وہ لوگ جو تھوڑی سی معلومات رکھتے ہیں ان کے لیے دبے الفاظ میں ایک جملہ کہہ دوں. جو آغائے سیستانی ہیں، جو آغائے خوئی ہیں، انہوں نے بھی جو کہا نا 10 منٹ ٹھہرو، یہ فتویٰ نہیں دیا، کہا احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی 50-50